کرتے تھے۔ کوئی مسلمان اگر اپنے اسلام کا اظہار کرے اور علل اعلان یہ کہے کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لایا ہوں، دین اسلام میں نے قبول کیا ہے، تو اس پر طرح طرح کے ظلم ڈھائے جاتے تھے۔ ایسے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانگا تھا۔ وجہ مانگنے کی یہ تھی کہ اے اللہ، اسلام کو عزت اور عظمت عطا فرما، اسلام کو تقویت عطا فرما۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول ہوئی۔ جس دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا مانگی تھی، اگلے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آ کر انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آ کر انہوں نے اسلام کو قبول کیا، وہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہے، وہاں حضرت عثمان بھی موجود ہے، وہاں حضرت عباس، حضرت علی اور دیگر اجلہ اور اکابر صحابہ موجود ہے۔ ان کو حضرت عمر کے اسلام لانے کی اتنی خوشی ہوئی کہ انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کی، انہوں نے اس طرح اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی بہت زیادہ خوش ہوئے۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور انہوں نے کہا کہ صرف زمین پر خوشیاں نہیں منائی جا رہی، بلکہ آسمان پر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پر خوشیاں منائی جا رہی ہے۔ جیسے آپ نے پہلے کہا کہ فرشتے جھوم جھوم کر خوشیاں منا رہے ہیں، تو حضرت وہ ہے پہلی بات کہ ان کے اللہ رب العزت سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگا تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے اسلام لانے سے اسلام کو عزت ملی، اسلام کو تقویت ملی، اسلام کو عظمت ملی، اور تیسری بات یہ کہ ان کے اسلام لانے سے صحابہ کرام نے بھی خوشیاں منائی، مسلمانوں نے خوشیاں منائی، یہاں تک کہ آسمان کے فرشتوں نے بھی خوشیاں منائی۔ پھر آپ نے دیکھا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کو مانگا تھا، وہ مقصد پورا ہوا۔ جس مقصد کے تحت مانگا تھا کہ اے اللہ، اسلام کو عزت دے، اسلام کو عظمت دے، وہ مقصد پورا ہوا۔ وہ کیسے پورا ہوا؟ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر حضرت عمر نے اسلام قبول کیا، پھر حضرت جبریل آئے۔ حضرت جبریل کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے، نماز کی ادائیگی کرنے لگے، اور حضرت بلال اذان دینے لگے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، میں نماز کی ادائیگی کر رہا ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جواب میں حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کی عبادت تو اللہ کے گھر میں ہوتی ہے، حضرت ارقم کے گھر دار ارقم میں تو اللہ کی عبادت نہیں ہوتی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے عمر، تیرے قوم اور تیرے قبیلے کے لوگ مجھے اللہ کے گھر میں آنے کی اجازت نہیں دیتے، اس لیے میں ارقم کے گھر میں جو ہے نا اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا خوبصورت جملہ کہا اے اللہ کے رسول، یہ تو اعز الاسلام نہ ہوا نا، یہ تو اسلام کی عزت نہ ہوئی، یہ تو اسلام کی عظمت نہ ہوئی کہ آپ اللہ کی عبادت ارقم کے گھر میں کریں۔ اسلام کی عزت تو یہ ہے، اسلام کی عظمت تو یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت اللہ کے گھر میں ادا کریں۔ اور اگلا جملہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ گوارا نہیں کرتا کہ خطاب کا بیٹا عمر اسلام لائے اور اللہ کی عبادت یوں چھپ کر کے ادا کی جائے۔ آج اللہ کی عبادت انشاءاللہ بیت اللہ میں ادا کی جائے گی۔ پھر چشم فلک نے وہ منظر دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہاتھ میں تلوار لی اور دوسرے ہاتھ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑ کر بیت اللہ میں گئے اور کہا کہ ہے کوئی جو مجھے روکے، ہے کوئی جو اپنے ماں باپ کو بے سہارا کرے، ہے کوئی جو اپنی بیویوں کو بیوہ اور اپنے بچوں کو یتیم کرے؟ آج عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے اور اللہ کی عبادت انشاءاللہ بیت اللہ میں ادا کی جائے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا مانگی تھی اللہم اعز الاسلام، اس انداز میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت سے اسلام کو عزت بھی ملی، اسلام کو عظمت بھی ملی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔